السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے پڑھیں گے اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جس جملے کا مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو اور فعل ناقص بھی موجود ہو، ایسا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مسند اور مسند الیہ، اس پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے۔ شارٹلی میں یہاں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ دیکھیں، جب کوئی جملہ ہوتا ہے تو جملے میں ایک خبر ہوتا ہے، دوسرا مبتدا ہوتا ہے، یعنی جس کے حوالے سے خبر ہوتی ہے۔ اب جو خبر ہے اس کو ہم مسند کہتے ہیں اور جس کے حوالے سے وہ خبر ہے اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی ذہین ہے۔ اب یہاں دیکھیں، علی ذہین ہے تو ذہین مسند ہے، خبر ہے، کس کے حوالے سے ہے؟ علی کے حوالے سے ہے کہ علی ذہین ہے، تو علی مسند الیہ ہے، اور جو خبر ہے علی کے حوالے سے کہ علی ذہین ہے یا بہادر ہے یا خوبصورت ہے، تو یہ جو خبر ہے اس کو ہم مسند کہتے ہیں۔ تو جس جملے کا مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو اور فعل ناقص بھی موجود ہو، فعل ناقص کہتے ہیں وہ فعل جو جملے کو مکمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہے، ہوں، تا، تی، تے، یہ جملے کے آخر میں آتے ہیں، یہ جملے کو مکمل کرتا ہے۔ تو جو وہ جملہ جس کا مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو اور فعل ناقص بھی موجود ہو، ایسا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، علی ذہین ہے، اسد شیر ہے۔ دو مثالیں دیکھیں، اب دونوں اسم ہے، خبر دے کے علی کے حوالے سے جو خبر ہے کہ علی ذہین ہے، تو یہ ذہین لفظ دے کے یہ اسم ہے، یعنی جو مسند ہے یہ اسم ہے، جس کے حوالے سے خبر ہے علی کے حوالے سے ہے، ظاہر ہے، تو علی مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے۔ دوسرا اگزامپل دیکھیں، اسد شیر ہے، شیر کا لفظ دیکھیں، یہ مسند ہے، خبر ہے، تو ظاہر ہے اسم ہے۔ اسی طرح اسد کے حوالے سے ہے یہ خبر، تو اسد دیکھیں یہ بھی اسم ہے، یعنی مسند الیہ بھی اسم ہے اور فعل ناقص بھی آخر میں ہے۔ دیکھیں آخر لفظ دیکھیں ہے، یہ فعل ناقص ہے، جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کی جانب۔ جملہ فعلیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند کوئی فعل ہو، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بہت کم فرق ہے ان دونوں کے مابین۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا کہ مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مسند الیہ تو اسم ہوتا ہے، ظاہر ہے، علی ہے، کتاب ہے، اسد ہے، جو بھی ہے مسند الیہ یہ تو اسم ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں بھی مسند الیہ اسم ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی مسند الیہ اسم ہوتا ہے، لیکن جو فرق ہے وہ مسند میں ہے۔ وہاں جملہ اسمیہ میں مسند اسم تھا، یہاں جملہ فعلیہ میں مسند کوئی فعل ہوتا ہے، تو یہی فرق ہے۔ مثال دے کے آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھیں گے مثالوں کے ذریعے۔ عابد پڑھتا ہے، اب یہاں دیکھیں جو خبر ہے پڑھتا، یہ فعل ہے، پڑھنا فعل ہے، کام ہے، تو دیکھیں مسند کیا ہے؟ فعل ہے، اسم نہیں ہے، جبکہ مسند الیہ تو اسم ہی ہوتا ہے اور آخر میں فعل ناقص بھی موجود ہے، تو ایسا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ امید ہے اس کے مابین جو فرق ہے اس کو آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے حوالے سے ہے، آسان ہے، مشکل نہیں، بس یاد رکھیں یہ کہ جملہ اسمیہ کا مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ کا مسند یہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم نہیں ہوتا، تو یہ اس کے درمیان فرق ہے۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔